گڈ ایوننگ۔ مقدس یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، یعنی اس خط کی آخری چند آیات ابھی ہم پڑھیں گے۔ The first epistle of John from the New Testament, chapter 5, and we will be reading the final portion. Chapter 5 and starting at verse 13 till the end of the epistle. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو، گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ ہم بالکل کنکلوڈنگ حصے پر ہیں، اختتامی حصے پر ہیں اس بہت ہی خوبصورت خط کے، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا اس خط سے۔ یہ آج کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے۔ اس میں وہ 16ویں آیت ہے جو بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے، حالانکہ اس میں کنفیوز ہونے والی کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ، اور میری مراد 5ویں باب کی جو پہلی 12 آیات کی ہم نے سٹڈی کی تھی، اس میں ہم نے ایمانداروں کی 3 خصوصیات پر نظر کی تھی۔ سب سے پہلے خصوصیت جو ہمیں پہلے حصے میں نظر آئی 4تھی آیت میں خاص طور پر، وہ یہ تھی کہ ایماندار دنیا پر غالب آتے ہیں۔ یہ بتایا ہمیں یوحنا رسول نے، اس کا باور کرایا یوحنا رسول نے۔ دوسری بات جو ہم نے دوسرے حصے میں، بیچ کے حصے میں دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ جو ایماندار ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ آپ روک نہیں سکتے کسی ایماندار کو گواہی دینے سے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ خاموش رہیں گے، اور اشارہ ان کے شاگردوں کی طرف تھا، تو پھر پتھر چلا اٹھیں گے۔ گواہی کا سلسلہ رک نہیں سکتا، روکا نہیں جا سکتا۔ اور پھر تیسری خصوصیت جو پچھلے حوالے کے آخری چند آیات میں ہم نے دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ ایماندار ہمیں اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی زوئے رکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا ابھی کچھ اور خواص باقی ہیں جن کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے، تو آج ہم ان باقی چیزوں پر غور کریں گے۔ وہی تھیم وہی چلے گی۔ 13ویں آیت میں رسول کہتے ہیں: میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ یہ پچھلی دفعہ سے لنکڈ ہے بات۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں میں نے تمہیں اس لیے لکھی کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے،
اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور بات ہمیں بتاتے ہیں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر ایک یقین ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایماندار اپنے اندر دلیری رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور یقین کس بات پر؟ کہ خدا اس کی سنتا ہے۔ اب اس جیسی کئی اور آیات ہیں کلام مقدس میں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا، اور اس کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے۔ اکثر میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ شاید خدا نے ہمارے ہاتھ میں کوئی بلینک چیک دے دیا ہے کہ ہم اس پر جو کچھ ڈالیں گے وہ ہمیں مل جائے گا، لیکن جہاں بھی اس قسم کی آیات درج ہیں ان کے ساتھ ایک پروویزو ہے، ایک کنڈیشن ہے، ان کے ساتھ ایک شرط ہے، مشروط ہیں یہ آیات، اور وہ کیا ہے؟ 14ویں آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں، somehow or the other God's will has to coincide with our will, or rather the other way around، ہماری مرضی کو خدا کی مرضی کے قالب میں ڈھلنا پڑتا ہے، اس کے جلال کے لیے، اس کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے، اس کی گواہی کو دینے کے لیے ہم جو کچھ مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ ہمیں کوئی کھلی چھوٹ نہیں دی گئی کہ ہماری ہر خواہش اگر ہم ایماندار ہیں تو پوری ہو جائے گی۔ It's never like that۔ اور اس کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پھر ایک فینٹسی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کوڑی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اور یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں مقدس مرکز کے انجیلی بیان کے پہلے باب کے آخر میں، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے ایک درخواست کی، اور وہ درخواست کیا تھی؟ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، مجھے تو پاک صاف کر سکتا ہے، اگر تو چاہے۔ یسوع کا جواب کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ سائل کی رضا، سائل کی مرضی تابع ہو گئی، جس سے سوال کیا گیا، جس سے عرض کی گئی اس کے ساتھ مل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو یسوع کی مرضی پر چھوڑ دیا، اگر تو چاہے، اور یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کوڑی کی رضا اور خداوند یسوع مسیح کی رضا ایک ہی تھی، اور منٹ نہیں لگا بلکہ سیکنڈ نہیں لگا، اس کو شفا ہو گئی۔ کامیاب دعا کے لیے، مقبول دعا کے لیے ہماری مرضی کو کسی نہ کسی طور سے خدا کی مرضی میں شامل ہونا ہے، ضم ہونا ہے۔ کتنی دفعہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی دعائیہ زندگی کا احاطہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، کہ آپ کیا مانگتے ہیں خدا سے۔ کتنی دفعہ آپ نے خدا کی مرضی مانگی ہے کسی سچویشن؟ ہم تو خود ڈکٹیٹ کراتے ہیں نا، جو کچھ ہم چاہتے ہیں ویسا ہی کرے خدا۔ لیکن کتنی دفعہ ہم نے کہا خدا سے کہ اے خداوند تو اپنی مرضی ظاہر کر اس سچویشن میں، تو کیا چاہتا ہے؟ اور جب خدا کی مرضی اور ہماری مرضی آپس میں مل جائیں گی تو پھر وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں دلیری ہے ہمیں، بیکاز وی نو، وہ گر ہمیں پتا ہے، اور وہ گر یہ ہے کہ ہماری مرضی کو ضم ہونا ہے ان دا گریٹر
ہے نا، جو خدا کی مرضی ہے، بڑی مرضی ہے، اس کے اندر ہماری مرضی کو ضم ہونا ہے۔ رسول خطوط میں کئی جگہ پر یہ لکھتے ہیں، خدا کی مرضی کو تجربہ سے معلوم کرتے رہو، خصوصاً پولس رسول۔ Try to know the will of God، اس کی مرضی کیا ہے۔ فلپیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ابھی اڑ کر مسیح کے پاس پہنچ جاؤں، but that's not the will of God for me. God wants me to stay here. خدا چاہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں رہوں ابھی کچھ دیر اور، بدن کے اس خیمہ میں کچھ اور دن رہوں۔ تو جب ہماری دعا، ہماری مرضی خدا کی مرضی میں شامل ہو جائے گی، تو پھر لکھا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ تو یہ یقین کی کون سی منزل پر لے کر جا رہے ہیں یوحنا ہمیں؟ And that only comes in the life of a believer۔ جب ایک ایماندار اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چوتھی بات جو ہم نے دیکھی ایک ایماندار کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ یقین ہے، وہ دلیری ہے کہ خدا اس کی سنتا ہے، پرووائڈڈ کہ اس کی مرضی کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق مانگا جائے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کر دیا، لیکن اگر آپ اس بائبل سٹڈی کے سلسلے کو فالو کرتے آئے ہیں تو شاید آپ کو اس کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ ابھی دعا کا ذکر ہو رہا تھا نا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ اب یہاں آ کر یوحنا رسول گناہ کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ ہم تو بچپن سے سنتے بھی آئے، سکھاتے بھی آئے کہ کوئی کبیرہ گناہ، کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اور پھر ہمیں پولس کہتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی سزا پائے گی۔ لیکن یہاں یوحنا کیا کہہ رہے ہیں؟ دو طرح کے گناہ ہیں، ایک وہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اور ایک وہ ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے۔ اب اس کو ہم دو طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں۔ ہم ساتھ ساتھ خروج کی کتاب کی سٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور خروج کی کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل میں اور مصر میں ایک فرق دیکھا، مصریوں میں ایک فرق دیکھا۔ بنی اسرائیل کو خدا بحر کلزم کے پار لے گیا، لیکن اسی پانی میں مصری غرق ہو گئے، مر گئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ خدا نے اپنا مکاشفہ فرعون کو اور مصریوں کو دیا، بار بار دیا، لیکن willfully، رضامندی سے فرعون انکار کرتا رہا خدا پر ایمان لانے کو۔ اب یہ تو پھر عدالت اسی دنیا میں ہو جاتی ہے نا، یہ گناہ وہ ہے، یعنی خدا کے مکاشفہ کو، اور اگر میں نئے عہد نامہ کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو پھر انجیل کو رد کر دینا وہ گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ اور جو انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، کیا کوئی گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو موت دے سکے؟
پالوس رسول نے کیا کہا رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں؟ پس اب جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو ایک ایماندار کے لیے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس کو موت کی طرف دھکیل سکے، لیکن انجیل کو رد کر دینا، خوشخبری کو رد کر دینا، خدا کے مکاشفہ کو رد کر دینا، کیا ہوا؟ جب ہم اناجیلی بیانات پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نشانات عیاں تھے، بالکل کلیئر، ویوڈ، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل، میں قوم کی بات نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ ان کی لیڈرشپ نے ولفلی خدا کے مسیح کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی ان کی عدالت کر دی۔ اگر یہ میں پوری بائبل کے کانٹیکسٹ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ گناہ جو جس کا نتیجہ موت ہے وہ کیا ہے؟ خدا کے مکاشفہ کو رد کر دینا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کا مکمل اور کامل اور حتمی مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملا۔ اگر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر موت ہے، پھر ہمیں اس موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن ایک ایماندار جو اس مکاشفہ پر ایمان لے آیا ہے، جس نے انجیل کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں، کیونکہ پھر تو کامل قربانی دی جا چکی ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک گناہ مجھے موت کی طرف دھکیل سکتا ہے، تو پھر تو میں یسوع مسیح کی صلیب پر قربانی کی کاملیت کو چیلنج کر رہا ہوں۔ تو یہ بات تو ہو گئی پوری بائبل کے تناظر میں۔ اب اس خط کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ بتایا جا رہا ہے ہمیں یہاں پر خاص طور سے، اور وہ کیا ہے اور اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے باب کی 26ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا اور جھوٹا نہیں ہے، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ یہاں جن کلیسیاؤں کو رسول لکھ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بدعتی آ گئے تھے، اور وہ یسوع مسیح کی شخصیت کو ڈائریکٹلی، ان کی ذات اقدس کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں تھے، اور کچھ یہ کہتے تھے وہ انسان نہیں تھے، کیونکہ خدا اور انسان کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی شخصیت میں، ایک ہی وجود میں؟ اور لوگ ان کو چھوڑ کر، صحیح تعلیم کو چھوڑ کر ان بدعتیوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تمہارا پہلا مسا تھا اس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس خط کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر یہ پراگندگی ہے، یہ چھوڑ دینا ہے، اصل تعلیم کو چھوڑ کر جھوٹی تعلیم کے پیچھے چلنا ہے۔ اس خط کے تناظر میں وہ گناہ کون سا ہے جو کہ موت کی طرف لے کر جاتا ہے؟ کہ جو ہم نے صحیح تعلیم پائی تھی، جو انجیل ہم نے پائی تھی، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور تعلیم کے پیچھے چل پڑیں، کہیں اپنے آپ کو ایماندار ہی، کہیں اپنے آپ کو مسیحی ہی، لیکن ہم کسی اور تعلیم کے، کسی بدعت کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اور غلطیوں کے خط میں پولس رسول نے بڑا کھلی طور پر بتایا تھا، انہوں نے کہا اگر آسمان کا کوئی فرشتہ، یا ہم رسولوں کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا، ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ تمہیں اس انجیل کے علاوہ کوئی اور پیغام دیتا ہے، کوئی اور انجیل سناتا ہے جو تم نے ہم سے پائی تھی، تو ملعون ہو، اس پر لعنت ہو۔
سو اپنی تعلیم سے، اپنی فاؤنڈیشن سے وہ اکھڑ جانا، وہ چھوڑ دینا، یہ وہ گناہ ہے جو موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم کہیں کہ جی ہم تو مسیحی ہیں اس لیے ہم پہ موت کا اختیار نہیں، بٹ یو ہیو ٹو چیلنج۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ہوشیار رہ کہ کہیں تجھے کوئی غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ سو ایک گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اور وہ اگر پوری بائبل کے تناظر میں دیکھیں گے تو ریجیکٹ کرنا ہے، اور اگر اس خط کے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر وہ صحیح تعلیم کو چھوڑ کر غلط تعلیم کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ اور جو گناہ جس کا نتیجہ موت نہیں ہے، ایماندار سے ہوتا رہتا ہے، لیکن کیا ہے، وہ اس کو موت تک نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ شافی موجود ہے، شفاعت کرنے والا موجود ہے، جس کا ذکر آگے چل کر کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ رسول نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ ہاں تیرا بھائی ایسا گناہ کرتا ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر، خدا اس کو ریسٹور کرے۔ لیکن کوئی اگر اپنی تعلیم کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے تو دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ وہ بدعتی ہو گیا ہے، وہ پھر تکراری ہو جائے گا، وہ سٹینڈ لے لے گا، اس لیے خطوط میں منع کیا گیا، ایون تکرار کرنے سے، ان سے بحث کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ So they have left the right course، وہ چل پڑے ہیں غلط راستے پر، اور ان کے واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں، اور وہ چونکہ وہ ان کے عقیدے میں فالٹ آ گیا ہے، ان کی تعلیم میں فالٹ آ گیا ہے، تو پھر وہ رسول کہتا ہے ان کی دعا بھی نہ کرو۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، ٹھیک ہے، گناہ ہے، آپ اس کو اچھائی نہیں کہہ سکتے، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ایمان رکھتے ہوئے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ وہ گناہ نہیں کرتا رہتا، he doesn't want to live in sin۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ گناہ کہ اگر ہم اپنی ناراستی میں جانتے بوجھتے ہوئے رہتے چلے جائیں تو پھر وہ بھی وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ پطرس کو کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے کہ بارہا شیطان نے، ابلیس نے چاہا کہ تجھے پٹک دے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی۔ تو پیچھے دعا کرنے والا ہے، اور نہ صرف وہ خدا کا بیٹا دعا کرنے والا ہے، ہم جو خدا کے فرزند ہیں ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ لیکن جو بھٹک گیا ہے، جو راہ سے نکل گیا ہے، جس میں ٹیڑھ آ گیا ہے، جس کی تعلیم میں، عقیدے میں ٹیڑھ آ گیا ہے، وہ تو آلریڈی ابلیس کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ پھٹکا جا چکا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے، رائٹ؟ تو 5ویں کیریکٹرسٹک ایمانداروں کی کیا ہے؟ سمجھ۔ وہ جو خدا نے عطا کی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، جو فہم، جو ادراک اور جو سمجھ ہمیں عطا کی، وہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ سمجھ کیا ہے؟ اس کو جو حقیقی ہے جانے۔ بات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ سمجھ مل گئی ہے، وہ تمیز مل گئی ہے، وہ امتیاز مل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت، کوئی
گفٹ نہیں ہو سکتا آپ کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کسی بائبل سٹڈی میں کہ روح کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت امتیاز کی نعمت ہے، کہ آپ صحیح اور غلط میں، روح القدس میں اور بد ارواح میں تمیز کر سکیں۔ اس میں جو ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اگر وہ سمجھ ہمیں مل گئی ہے تو دین ہم سے خوش قسمت اور کوئی بندہ ہے نہیں۔ آئے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے۔ یہ وہ بت نہیں ہے، یہ وہ والے بت ہیں بدت والے۔ اپنے آپ کو غلط تعلیم سے بچائے رکھو، بیکاز اٹ ول لیڈ یو ٹو ڈیتھ۔ یہ وہ چیز ہے جو تمہیں موت تک لے جائے گی۔ اس یقین کے ہوتے ہوئے بھی کہ تم مسیح میں ہو، یو ول اینڈ اپ ڈائنگ۔ تو کیا 5 خواص ہم نے اس چیپٹر میں دیکھے، اینڈ واٹ اے بیفٹنگ، واٹ اے بیوٹیفل اینڈ ٹو دس بیوٹیفل ایپیسل۔ سب سے پہلے جو ایماندار ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے، تیسرے نمبر پر اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، چوتھے نمبر پر اس کے اندر یقین ہے کہ وہ چونکہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے تو خدا اس کی سنے گا، اور اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہے، اور پانچویں نمبر پر ہمیں سمجھ نظر آئی، وہ کوگنیزنس، وہ نالج، اردو میں ہم عرفان کہیں گے، ہمیں عرفان مل جاتا ہے کہ ہم حقیقی کو پہچان لیں۔ اور حقیقی کون ہے؟ خدا ہے۔ حقیقی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ بدعتوں سے بچنا ہے، اور آج کے دور میں یہ پیغام اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی تعلیم کی خبرداری کرنی ہے، ہمیں بھی بدعات سے بچنا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔